جی جناب، سب سے پہلے آج دیکھیں تزئین و آرائش تو ہم کرتے ہی ہیں، ہمیں استھیٹکس کا خیال ہوتا ہے، خوبصورت سی جولری پہنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن خوبصورتیوں سے، جن بلیسنگ سے ہمیں نوازا اور آراستہ کیا ہے، اس میں یقیناً ہمارے حواس خمسہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی سننے کی یا بولنے کی قوت سے محروم ہو تو اس کی زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز ادھورے لگنے لگتے ہیں، وہ ہم سے مختلف ہیں، اور یقیناً ادھورا اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، دے ہیو اے ویری ڈفرنٹ ریالٹی، تو اس کے اندر ہمیں انکلوسیو ہونا پڑتا ہے۔ جنید، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اف آئی لک ایٹ دا کڈس، جو بچے ہیں جن کو اس قسم کے ڈیف ریچ جیسے اسکولس کی ضرورت ہے، کیا تعداد ہے ان کی؟ دیکھیے سدرا، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو thank you for hosting us, giving us a chance to tell our story. Secondly, I have always been an admirer of you and your show because you bring such value to people. Thank you. So it's really an honor for being here. اچھا دیکھیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 10 لاکھ ایسے بچے ہیں جو سننے سے محروم ہیں اور وہ ایجوکیشن بھی نہیں حاصل کر پا رہے اور وہ غریب گھرانوں سے بھی بلانگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دے آر اسکیٹرڈ آل اراؤنڈ پاکستان، دے آر ناٹ کنفائنڈ ٹو ون پلیس۔ بالکل۔ تو اس پرابلم، اتنا بڑا یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ 10 لاکھ گھرانے اس سے یعنی کہ افیکٹ ہو رہے ہیں نیگیٹیولی۔ جب 10 لاکھ گھرانے افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے ایک ایسے گھر پہ جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کی ایجوکیشن۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایوالو ہوتے ہوتے 35 ایئرس میں وی ہیو اراؤنڈ 50 ڈفرینٹ لوکیشن آل اکراس پاکستان، جس میں ہمارے مین اسکولس بھی ہیں اور ہمارے سیٹلائٹ اسکولس بھی ہیں۔ سیٹلائٹ اسکول از اے ویری نیو اینڈ ویری انوویٹو کانسیپٹ، اٹس لائک اے موبائل اسکول ایٹ اے ریموٹ پلیس، اور وہاں سے ہم لائیو ان کو ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں ود آل دا فیسلٹیز دیئر۔ سو ہمارا لیکن بٹ اٹس جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن، اتنا زیادہ کام ابھی ہمیں کرنا ہے، اور وی وڈ سنس اٹس اے نان پروفٹ وی وڈ اپیل فار ایوری بڈی ہو از واچنگ آؤٹ دیئر کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ بالکل۔ اچھا جی، آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیف ریچ کی بڑی کاوشیں رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے جو فاؤنڈر ہیں رچرڈ، ان سے میری ملاقات خود بھی ہوئی، ان کو پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزاز میرے خیال میں ستارہ پاکستان بھی دیا گیا، اس کی ستارہ خدمت دیا گیا، اور اس کی بڑی وجہ ان کی یہ کمٹمنٹ، یہ ڈیڈیکیشن پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان آئے اور پاکستان کو ہی اپنا لیا، اور یقیناً اس کے لیے بہت ان کی سروسز رہی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیف ریچ کی، یہ صرف ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ سننے سے محروم بچوں کو، سننے کی قوت سے محروم بچوں کو ان کی پڑھائی میں، ان کی تعلیم میں مدد کر رہا ہے، بلکہ یہاں پہ پاکستان کی سائن لینگویج کو بھی ترتیب دیا گیا۔ ہر ملک میں کیونکہ انداز الگ الگ ہیں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے، تو باقاعدہ پاکستان کی جو سائن لینگویج تھی وہ موجود نہیں تھی، ڈیف ریچ نے اس میں بھی انیشیٹو لیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے اسکولز میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جدید انوویٹو ٹیکنالوجیز کا یعنی ICT کا بھی استعمال کرتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ بڑی انسپائرنگ لگتی ہے وہ ویڈیو جس کے اندر پاکستان کا قومی ترانہ ڈیف ریچ کے بچے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی ایوارڈز میں موجود تھی، اور اس تقریب کا آغاز بھی ڈیف ریچ کے بچوں کی یہ خوبصورت ریسائٹل سے ہوا۔ سو آئی تھنک اٹ ریئلی گوز اے لانگ وے جب آپ ان کو زندگی کی دھارا میں لے کر آتے ہیں۔ سو کہنا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ایٹ ٹائمز when we are going about our life، ہم ہونے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یعنی ہم یہاں پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے سب کا ایکسپیرینس ہی ایسا ہوگا، تو وہ جو ہم سے مختلف ہیں اور they are born with certain disabilities، ان کے بارے میں ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ سدرا، آئی تھنک دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو۔ پرسنلی میں چونکہ میرے اپنے گھر میں آئی ہیو اے ویری فینٹاسٹک اینڈ ریمارکیبل پرسنالٹی who is differently abled and I have spent بیٹر پارٹ آف مائی لائف ود ہر، تو میرے لیے تو یہ ایک نارم ہے، اور میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے ایک پرسن ود آل دیئر ایبلٹیز اینڈ پرسن ہو از ڈفرینٹلی ایبلڈ۔ لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی وہ اویئرنیس اور وہ احساس بہت کم ہے، بیکاز ہم بہت محدود نگاہ سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ وی ڈونٹ ہیو دیٹ لینس جس سے ہم ان لوگوں کی طرف بھی دیکھیں یا ان کی زندگی کے مسئلوں کو محسوس کریں کہ جو ایک ہماری طرح سے شاید زندگی نہ گزار سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد ایوب بھی، اور بہت جلد ہم ان سے ایک خوبصورت سا کلام سنیں گے۔ لیکن جنید، میں جاننا چاہوں گی کہ اس دفعہ کی جو ہماری کیمپین ہے ڈیف ریچ میں، جہاں آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ریسورسز سے، زکوٰۃ سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اس دفعہ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، اس دفعہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر گاؤں، ہر دیہات میں پہنچنا چاہتے ہیں اپنے سیٹلائٹ اسکولس کے تھرو۔
اور ہمارا میسو ایکسپینشن ہو رہا ہے. ہم ابھی تک 50 لوکیشنز آلموسٹ ہم لوگ کور کر لیے ہیں. ہم نے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ 2025 کے اینڈ میں 50 مور لوکیشنز کھولیں گے. تو ایکسپینشن اتنی زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں ان بچوں کو کیٹر کرنا ہے. ہم ان کو, جیسے ابھی آپ نے انکلوسیوٹی کی بات کی, ان کو پارٹ آف سوسائٹی بنانا ہے ہمیں. کیونکہ دیکھیں ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تعلیم دے دی, لیکن اس کے بعد پھر کیا, اس کی ملازمت کا کیا. تو بہت ساری آرگنائزیشن, پورا لوپ, پورا سرکل کمپلیٹ کرنا ہے. اٹس لائک این ایکو سسٹم. ایبسلیوٹلی. اچھا جنید, یہاں پہ یہ ایکو سسٹم کریٹ کرنے کے لیے جو میرا آج کا موضوع ہے, میری لارجر تھیم بھی ہے, اور آپ کو تھوڑی دیر میں ہم اس کو انفولڈ کریں گے کہ یہ ہماری تھیم کیوں ہے. پاکستان میں جو مخیر افراد ہوتے ہیں ان سے ہم اپیل تو کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے انیشیٹوز میں ہاتھ دیں, لیکن ایک جو عمومی رائے ہے, جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے, ہم امیر لوگوں سے کتراتے ہیں. ہم ویلتھ کریشن کو برا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے, اور اگر وہ آگے بڑھ کر مدد کرنا چاہتا ہے, کسی اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, ہماری یہ ایک عجیب سی فرکشن ٹورڈز ویلتھ کیوں ہے جنید؟ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو یہ اس کا پرائمریلی کیا اس کے بیسز ہو سکتے ہیں. آئی تھنک ویلتھ گیپ اتنا زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں شاید اس وجہ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جیسے ادارے ہائیلی ڈپینڈنٹ ہیں مخیر حضرات کے اوپر, بڑا زبردست کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ نہ دیں تو ہمارے ادارے شاید سسٹین بھی نہ کر پائیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ہیوی ڈونیشن کے اوپر وہ کر سکے. آئی تھنک دس پرسپیکٹیو شوڈ بی چینجڈ, کیونکہ ویلتھ کریشن سے جاب کریشن ہوتی ہے, اس سے پورا ایک آپ کا ایکو سسٹم کریٹ ہوتا ہے. آئی تھنک ہمارا جو پورا آؤٹ لک ہے نا, وہ ایمبیشن کی طرف, ایکسلنس کی طرف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ہنر دیا ہے, کوئی کاروبار دیا ہے, کاروبار میں برکت دی ہے, اور آپ پیسہ کریٹ کر پا رہے ہیں, یہ آپ کے ملک, آپ کی قوم, آپ کے لوگوں کے کام آنا چاہیے.